والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور علم اتنا بھی نہ دے کہ خود کو کہوں ان جیسا، علم اتنا بھی نہ دے کہ خود کو کہوں ان جیسا، اس سے بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دے. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور کئی نسلوں سے غلامی کے یہ رشتے ہیں بحال، وہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال. اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی چوکھٹ پہ نہ ڈال. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت والجماعت جناب سید عارف باؤ الحق شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. کئی نسلوں سے غلامی کے یہ رشتے ہیں بحال، وہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی چوکھٹ پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا.
الحق شاہ صاحب تشریف فرما ہیں. وقت زیادہ نہیں لینا چاہیں گے، لیکن آخری نعت خواں ہمارے اس ادارے کے مدرس شعبہ کتب کے علامہ ریاض حسین چشتی صاحب، آپ کے صاحبزادے محمد فاروق صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 اشعار کی حاضری پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. لگاؤں گا آنکھوں میں سرما سمجھ کر، لگاؤں گا آنکھوں میں سرما سمجھ کر، میسر ہوا گر غبار مدینہ. مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انتہائی خوشی کا دن ہے کہ دارالعلوم تاجدار مدینہ جو دن رات تعلیم و تعلم میں مصروف ہے، دینی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اس کے 4 ہونہار طلباء جو بیرا شریف سے فارغ ہو کے عالم کی ڈگری لے کے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ہمارے بچے پڑھ کے ہمارے پاس یہاں تشریف لے آئے ہیں. ان بچوں کے کامیاب ہونے کی خوشی میں آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے، اور اس بزم میں مہمان خصوصی جناب صاحبزادہ حضرت علامہ پیر سید عارف بہاول حق شاہ صاحب قدس سرہ النورانی، آپ کے زیر سایہ یہ ادارہ چل رہا ہے اور اپنی منزلیں طے کر رہا ہے. آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے. میں آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں اور ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس محفل کو رونق بخشی. حضرات محترم، یہ پر فتن دور ہے. اس دور کے اندر علماء
علماء حق کی اشد ضرورت ہے، جو اس قوم کو، اس امت کو صحیح راستہ بتائیں، صراط مستقیم کی طرف آگاہی دلائیں۔ ایسے علماء حق کی ضرورت ہے، اور وہ علماء دنیاوی علوم کی دولت سے بھی مالا مال ہوں اور دینی علوم کی دولت سے بھی مالا مال ہوں۔ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف ایسا ادارہ ہے، اور اس کی جتنی بھی برانچیں ہیں ان میں ایسے علماء پیدا ہوتے ہیں جن کی دینی آنکھ بھی روشن ہوتی ہے، دنیاوی آنکھ بھی روشن ہوتی ہے، دونوں آنکھوں سے بینا ہوتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں حالات کا اور فتنوں کا، اور دنیا کو صحیح سمت میں جو ہے لے کر جانے کے لیے یہ اس قابل اور اہل ہوتے۔ تو حضرات گرامی، علماء کا بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے علماء کو بڑی شان اور عظمت عطا فرمائی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلقت السادات من صلبی، سادات میری صلب سے پیدا ہوئے ہیں، سادات میری صلب کے فیض سے پیدا ہوئے ہیں۔ خلق العلماء من صدری، اور علماء میرے سینے کے فیض سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو سادات کو اپنا فیض حاصل ہے، علماء کو اپنا فیض حاصل ہے، اور اگر کوئی خوش نصیب سید بھی ہو، عالم با عمل بھی ہو، تو اس کو حضور کا دوہرا فیض نصیب ہوا۔ حافظ قرآن کی اپنی شان ہے، عالم دین کی اپنی شان ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن بھی ہو، عالم با عمل بھی ہو، تو رب نے اس پر دوہرا کرم فرما دیا ہے۔ تو حضرات محترم، وقت مختصر ہے، میں صرف ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، رب جس سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کے رستے پر چلا دیتا ہے، جس سے بہتری چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی فقاہت اور سوجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دمشق کا ایک قبرستان دادا کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے، تاریخی قبرستان ہے جس میں علماء، شہداء اور اولیاء جس کے اندر دفن ہیں۔ وہاں پہ ایک شخص گورکن تھا، قبریں کھودا کرتا تھا، اس کی یہ ڈیوٹی تھی اور وہ کئی سالوں سے یہ کام کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے ایک دن ایک خاتون آئی، اس نے مجھے قبر کھودنے کا کہا اور چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جنازہ آیا جس میں صرف چند لوگ تھے، زیادہ تعداد نہیں تھی، انتہائی مختصر لوگ، چند لوگ جنازہ لے کے آئے، اور جب میں ان لوگوں کے ساتھ مل کر اس میت کو قبر میں رکھنے لگا، رب نے مجھ پر کرم فرمایا اور میری نگاہوں کے پردے اٹھا دیے، اور میں نے جب قبر کے اندر دیکھا تو قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھل گئی اور دو ملائکہ آئے اور وہ اس میت کو لے کر چلے گئے۔ میں بے ہوش ہو کے وہاں پہ گر پڑا، لوگ مجھے بعد میں اٹھا کے قبر سے باہر لائے، اور پھر کافی دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو لوگ جا چکے تھے۔ اور اس کے بعد کچھ وقت گزرا، چند ماہ گزرے، دوبارہ وہی خاتون آتی ہے کہ جناب ایک قبر اور کھود دیجئے۔ میں نے قبر تیار کر دی۔ جب دوسری بار قبر تیار کی تو پھر جنازہ آیا، چند لوگ تھے اور میں بھی ان میں شامل تھا، دفن کرنے والوں میں شامل تھا۔ میں قبر کے اندر اترا، میت کو اتارنے لگے تو رب نے پھر کرم فرمایا، جنت کی کھڑکی کھلی، میں نے قبر کو کشادہ دیکھا اور دو فرشتے آئے جو اس میت کو لے گئے۔ پھر میں بے ہوش نہ ہوا، میں اس کو برداشت کر گیا، اور اس کے بعد جب میں فارغ ہوا تو میں نے اس خاتون سے، عفت مآب خاتون سے پوچھا کہ یہ دو لوگ کون تھے؟ رب نے مجھ پر کرم کیا، لیکن یہ نظارہ کسی اور آنکھ نے نہیں دیکھا، رب نے اسی شخص کو دکھایا۔ اس شخص نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اس خاتون سے پوچھنے لگا، اے میری بہن یہ تو بتا جاؤ یہ کون لوگ تھے؟ کہنے لگی، میں پہلے ہی دکھی ہوں، مجھے کیوں پریشان کرتے ہو؟ کہا نہیں، میں نے کچھ دیکھا ہے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کون خوش نصیب لوگ تھے؟ کہنے لگی، دونوں میرے بیٹے تھے۔
اس ماں نے کہا ایک بیٹا طالب علم تھا، ایک بیٹا طالب علم تھا اور دوسرا بیٹا بڑھئی کا نجار کا کام کرتا تھا اور اس کی کفالت کرتا تھا۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت نے طالب علم کی قبر کو بھی روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا، اور جو اس کی معاونت اور اس کا نان و نفقے کا انتظام کرتا تھا اس کی قبر کو بھی روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا، اس کی قبر کو بھی روشن کر دیا، اس کی قبر کو بھی روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا۔ پھر وہ شخص کہتا ہے میں نے توبہ کی، توبہ کر کے اب ارادہ کر لیا کہ ساری زندگی علم سیکھوں گا اور علم سکھاؤں گا۔ ساری زندگی وہ شخص علم حاصل کرتا رہا، اور وہ شخص علم سیکھتے سیکھتے علم کے کمال کو پہنچا۔ وہ شخص کون تھا؟ شیخ عبد الرحمن حفار۔ پھر اس کے خاندان سے علماء پیدا ہوتے رہے اور علماء کا ایک سلسلہ چلتا رہا، اہل علم کا ایک سلسلہ چلتا رہا۔ تو حضرات محترم، اہل علم کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جو علم سیکھتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور جتنے بھی بیرا شریف سے متعلق ادارے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی اہل سنت کے ادارے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور عالم باعمل پیدا ہوتے رہیں، حافظ باعمل پیدا ہوتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہم سید السادات فخر السادات جناب صاحبزادہ پیر عارف بالغ شاہ صاحب ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جناب حکیم پیر اصغر معصومی صاحب اور ان کا بیٹا صاحبزادہ عبد الرحیم جس نے یہاں سے فراغت حاصل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے بلند کرتا ہے انہیں جو ایمان والے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے انہیں بلند کرتا ہے جو والذین اوتوا العلم درجات، اور فرمایا ان کے درجے اللہ بلند کرتا ہے جو علم والے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ایک جگہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ کتنی بڑی شان ہے کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تھوڑی شان ہے یہ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ دوسرے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ یہ ہر کوئی شخص انبیاء کی طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کی شان تو بڑی بلند ہے، کوئی بندہ نبی جیسا
ہو نہیں سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری وہ ہے، ان کی ڈیوٹی وہ ہے، ان کے ذمے وہ کام لگایا جا رہا ہے جو کام انبیاء کیا کرتے تھے۔ نبیوں والا کام ان کے ذمے ہے، ویسے کوئی نبی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبیوں کا جو کام تھا اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر جگہ پہنچانا، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، وہی ڈیوٹی آج ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو جو نبیوں کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہو اس کی شان کتنی بلند ہوتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ وہ ذمہ داری عطا فرمائے جو ذمہ داری انبیاء کی ہے، اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب بیان بھی فرمائیں گے، دعا بھی فرمائیں گے۔ میں نے صرف کیونکہ مجھ سے پہلے علامہ ریاض صاحب انہوں نے تعارفی کلمات کہے، ان علماء کا یہاں سے پڑھ کے فارغ ہونا یہ کسی ایک شخص کا کردار نہیں ہے، اس میں ادارے کی انتظامیہ بھی شامل ہے، اور بلکہ اس مسجد کے نمازی جو ان طلباء سے محبت کرتے ہیں، جو ان طلباء سے پیار کرتے ہیں، وہ نمازی بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر وہ اساتذہ جن اساتذہ نے انہیں سبق پڑھائے ہیں، وہ سارے اساتذہ قابل احترام ہیں۔ ان میں علامہ شہباز صاحب موجود ہیں، علامہ عثمان صاحب موجود ہیں، اس طرح علامہ حافظ اعجاز صاحب ہیں، علامہ نوید صاحب شاید آئے ہیں، یعنی علامہ نوید صاحب، مفتی نوید صاحب یہ بھی تشریف فرما ہیں، علامہ افتخار صاحب ہیں، قبلہ ہمارے زہیب شاہ صاحب موجود ہیں۔ یہ اساتذہ ان کی بھی اس میں کردار ہے۔ حفظ کے طلباء کیونکہ کافی عرصہ ہوا ہے ہم نے دستار بندی نہیں کرائی، جب ہم دستار بندی کرائیں گے وہ سینکڑوں میں ہیں، ہو سکتا ہے 400-500 ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ بھی 2-3 مہینے کے بعد موسم ٹھیک ہوتا ہے۔ حفظ کے اساتذہ بڑے محنتی اساتذہ ہیں، ان میں قاری اسماعیل صاحب تشریف لائے ہیں، قاری پیرنتا صاحب ہیں، اسی طرح ہماری مسجد کے امام مسجد ہیں قاری صاحب، قاری شعیب صاحب، وہ بھی، اور بھی جو قاری صاحب قاری مسعود صاحب ہیں، قاری ارشد صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ یہ صرف اور صرف میرا اکیلے کا کردار نہیں ہے، اس کردار میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، وہ سارے کے سارے قابل قدر ہیں، وہ سارے کے سارے قابل احترام ہیں۔ تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور خاص طور پہ جناب اس ادارے کے بانی محتمم جن کا لگایا ہوا یہ پودا ہے، صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے صاحبزادہ فضل الرحمان صاحب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید عزتیں عظمت عطا فرمائے۔ اس مسجد کی انتظامیہ کے جتنے احباب، ان میں جناب ملک ناصر صاحب ہیں، حاجی یونس صاحب ہیں، اسی طرح یہ جتنے احباب ہیں نمازی، سارے کے سارے مسجد کی کمیٹی کے رکن ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جتنے دوست احباب آئے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب ان بچوں کی بچوں کی نہیں بلکہ علماء کی دستار بندی ہوگی، اور ان میں جو ہمارے طلباء اس وقت بے رشیف جا رہے ہیں، 1 سال وہاں لگائیں گے، اگلے سال وہ بھی فارغ ہوں گے، اگلے سال ان کی دستار بندی ہوگی۔ جو بے رشیف جا رہے ہیں ہمارے استادوں نے ان کو بھی ہار پہنائے ہوئے ہیں، 4 وہ ہیں جو علماء فارغ ہو چکے ہیں، باقی وہ ہیں جو بے رشیف جا رہے ہیں، اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ فارغ ہوں گے۔ میں ایک ایک کا نام لیتا ہوں، تو قبلہ شاہ صاحب کے ہاتھوں اور حکیم پیر اصغر معصومی صاحب ان کے ہاتھوں سے جناب حافظ فضل الرحمان صاحب، ملک ناصر صاحب، ملک اسلم صاحب، یہ سارے دوست احباب آگے تشریف لے آئیں، اور تاکہ ان سب کو دستار پہنائی جا سکے۔ حاجی یونس صاحب جی، سب سے پہلے علامہ حافظ محمد وسیم اکرم صاحب، یہ ظفروال سے ہیں۔ آج ساتھی نال آ جاؤ، کیا آ جاؤ ملک صاحب، آج سب تسی بھی آ جاؤ، ذرا برکت آسے ہاتھ ہی لانا ہوں۔ ہاں جی باقی ہائی صاحب، باقی تسی ہوں بنو۔ ہاں ادھر ہائی صاحب،
باقی اس کے بعد دوسرے عالم دین ہیں جناب علامہ حافظ عبد النصیر صاحب، یہ ہمارے مسجد میں امامت بھی کراتے رہے، اس لیے نمازیوں کو خاص طور پہ ان کے ساتھ محبت ہے۔ علامہ حافظ عبد النصیر صاحب۔ علامہ حافظ محمد ایاز سرور صاحب۔ ہیلو ہائی صاحب، بنو ہائی صاحب۔ اب اس کے بعد آخر میں علامہ حکیم پیر اصغر معصومی صاحب کے صاحبزادے جناب علامہ رحیم اصغر معصومی صاحب، عبد الرحیم اصغر معصومی صاحب۔ یہ گوئیں کی سے ہیں جناب عبد الرحیم اصغر معصومی صاحب۔ یہ محمد ایاز سرور یہ سیالکوٹ سے ہیں، عبد النصیر صاحب کوٹلی جنڈو۔ علامہ حافظ وسیم صاحب آئیں اور اپنا گفٹ جو ہے وہ بہار شریعت، بہار شریعت 2 جلدیں ہیں، یہ بڑی عظیم کتاب ہے ہماری فقہ کی، اور ہم نے اپنی طرف سے انہیں یہ تحفہ دیا ہے سب بچوں کو۔ اس کے بعد حافظ عبد النصیر صاحب، حافظ عبد النصیر صاحب انہیں بھی بہار شریعت کے 2 جلدیں یہ بطور تحفہ دی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد علامہ محمد ایاز سرور صاحب کو بھی بہار شریعت کی 2 جلدیں بطور تحفہ دی جا رہی ہیں۔ ملک صاحب، جناب عبد الرحیم اصغر معصومی صاحب، انہیں بھی بہار شریعت کی 2 جلدیں بطور تحفہ دی جا رہی ہیں۔ ایسا نہ لاؤ، تمام دوست اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ اب قبلہ پیر عارف بہلک شاہ صاحب کا آپ کا مختصر خطاب بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی، اور بس اتنا ہی پروگرام تھا ہمارا۔ اس کے بعد یہ جو بچے اس وقت بے رشیف جا رہے ہیں دورہ حدیث، جو اگلے سال جو فارغ ہوئے ان کی تعداد 5 ہے، ان میں ایک علامہ حافظ عدنان صاحب ہیں۔ السلام لو نا اٹھ کے، یہ عدنان صاحب اس وقت بے رشیف جا رہے ہیں، اگلے سال انشاءاللہ ان کی دستار بندی ہوگی۔ علامہ حافظ محمد فرقان اکرم، یہ بھی انشاءاللہ تعالی اگلے سال ان کی دستار بندی۔ علامہ حافظ عبد الحسیب صاحب، یہ بھی بے رشیف جا رہے ہیں، اگلے سال ان کی دستار بندی ہوگی۔ اور اس کے بعد علامہ حافظ آصف جلال صاحب، جلالی صاحب، یہ بھی اس وقت بے رشیف جا رہے ہیں۔ علامہ حافظ نصیر احمد برکاتی صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کو عزتیں عظمتیں عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ تو 5 طلباء ہیں جو اس وقت ہمارے بے رشیف جا رہے ہیں، اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دستار بندی ہوگی۔ یہ سارے کا سارا صحرا ہماری اس پوری ٹیم جو اس ادارے کو چلا رہی ہے ان کے سارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے،
اب قبلہ شاہ صاحب مختصر بیان بھی فرماتے ہیں اور دعا بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ کے لیے لنگر شریف کا بھی انتظام ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمت ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔ نہایت ہی قابل احترام جناب حضرت علامہ مولانا محمد نیاز احمد الازہری صاحب زیدہ مجدہ، جناب حضرت علامہ مولانا محمد ریاض چشتی صاحب اور دیگر علماء کرام، مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، طلباء، معزز حاضرین، میں سب سے پہلے قبلہ حافظ صاحب کو، تمام اساتذہ کرام کو اور جتنے بھی معاونین ہیں، دارالعلوم سے محبت کرنے والے ہیں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ آج بڑا فضل عظیم ہے کہ 4 علماء کرام بیرا شریف سے علم کا نور حاصل کر کے فارغ ہوئے اور آج ان کی دستار بندی ہے۔ میں قبلہ حافظ صاحب کو، تمام اساتذہ کرام کو، اس مسجد کے اراکین کو، دارالعلوم کے اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں اس موقع پر اس دارالعلوم کے محترم بانی جناب صوفی محمد سرور صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ فرمائے، ان کے صاحبزادے جناب فضل الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قیامت تک اسی طرح علم کا فیضان تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج کے پرفتن دور میں، جب کہ فتنے بارش کی سے بھی زیادہ اتر رہے ہیں اور دین سے اس قدر آنے والی نسل میں دوری پیدا ہو رہی ہے، تو ایسی درسگاہوں کا وجود یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور موجودہ دور میں بیرا شریف کا جو علمی فیضان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کوئی بڑی نعمت نہیں ہو سکتی۔ یہ اسی درسگاہ کا فیض ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے سے، ہر ملک سے اور ملک پاکستان کے ہر علاقے سے کوئی نہ کوئی بچہ اس درسگاہ سے علم کا فیض حاصل کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول کے پیغام کو پہنچاتا ہے۔ میں قبلہ حافظ صاحب، یہ تاجدار مدینہ ہمارا ایک ماشاءاللہ بڑا خوبصورت مرکز ہے، بڑی خوبصورت درسگاہ ہے۔ یہاں شعبہ حفظ وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے، شعبہ کتب ہے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ تو قبلہ حافظ صاحب کی بڑی محنت ہے کہ جنہوں نے بڑے مشکل حالات میں جو ہے وہ اس دارالعلوم کو بڑے احسن طریقے سے چلایا ہے۔ دعا یہ اللہ تعالیٰ اس علمی درسگاہ کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کے دور میں حضور غازی اسلام حضور پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور ضیاء الامت کے والد گرامی، جب حضور ضیاء الامت مصر سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، بیٹا کرم شاہ جی، میں آپ کو ایک گاڑی لے دوں گا اور ایک سپیکر لے دوں گا تاکہ آپ گلی محلے میں اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچائیں۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، ایک کرم شاہ کتنا بولے گا، ایک سپیکر کتنی دیر چلے گا، کیوں نہ کوئی ایسا کام کریں کہ ہزاروں کرم شاہ پیدا ہو جائیں، ہزاروں فضلاء پیدا ہو جائیں اور ہزاروں سپیکر پیدا ہو جائیں، ہزاروں گاڑیاں بن جائیں، تاکہ گلی گلی نگر نگر میں حضور کا پیغام پہنچے۔ اور پھر اس فرزند ارجمند نے، اس دونوں آنکھوں سے بینا شخص نے علم کا ایک ایسا پودا لگایا جو چند افراد سے شروع ہوا اور آج ہزاروں افراد اس علم کے کنویں سے پانی پی رہے ہیں، اس علم کے سمندر سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف اور آپ کی برانچیں جہاں جہاں بھی، اور موجودہ دور میں الحمدللہ
ہمارے جو بچے ہیں چاہے وہ کسی بھی برانچ کے ہوں، 10 سالہ دور میں اساتذہ کرام انہیں اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ بچہ اسکول میں پڑھا سکتا ہے، دارالعلوم میں پڑھا سکتا ہے، کالج میں پڑھا سکتا ہے۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹیوں کے دروازے بیرا شریف کے بچوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرا شریف کا نصاب مضبوط ہے، اس میں دونوں چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، دینی علوم کا بھی، دنیاوی علوم کا بھی۔ جہاں ادیب عربی ہے وہاں ایف اے ہے، جہاں فاضل ہے وہاں بی اے ہے، پھر دورہ حدیث شریف ہے۔ تو ہمارے بہت سے بچے، بلکہ میں اس دفعہ بیرا شریف کا ایک بہت بڑا اعزاز کہ 614 علماء کرام وہاں سے فارغ ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ 614 علماء کرام ماشاءاللہ، 4 بچے یہ بھی بیرا شریف کے بچے ہیں، جہاں سے کوئی فرض سب بیرا شریف سے فارغ ہوئے۔ تو میں وہاں ایک عالم دین تھے، وہ کہہ رہے تھے یار لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ بیرا شریف کیا کر رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، کئی پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 614 علماء ہیں، کسی عالم دین کے پاس اس کا جواب ہے کہ یہ 600 علماء جو بیرا شریف نے قوم کو دیے ہیں، اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ اعتراض تو بہت ہو جاتا ہے، اعتراض کرنے والے کر جاتے ہیں، لیکن یہ جو ایک علمی خدمت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور دین کی کوئی خدمت نہیں، کہ ایک ایسا اسکالر پیدا ہوتا ہے جو اپنے مسلک کی بھی نمائندگی کرتا ہے، علم بھی پڑھاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک عالم دین کا وجود جو ہے، جس طرح مجھ سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ علماء جو ہیں، نبوت کی وراثت جو ہے وہ علم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک عالم کی عابد پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنی آدمی پر ہے۔ ایک عالم کی فضیلت اتنی، علماء کی قدر کریں۔ دینی درسگاہوں میں آج دیکھیں، اسکول ہیں، کالج، اتنی فیسیں ہیں، اتنا علم مہنگا کر دیا گیا ہے، پھر بھی ہمیں ایسا بچہ آتا ہے جسے بولنے کا سلیقہ نہیں آتا، ایسا ڈاکٹر ہمیں ملتا ہے کہ جس کے دل میں انسانیت نہیں ہوتی، ایک ایسا بزنس مین ملتا ہے جس میں خدمت کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ اس دور میں بھی درسگاہیں ایسے بچوں کو پالتی ہیں، ایسے بچوں کو پڑھاتی ہیں۔ دیکھیے، اتنے مہنگائی کے دور میں جب سارے نکل آئے، کوئی عالم دین بھی نکل آئے نہیں، ان میں غیرت ہوتی ہے، دین کی غیرت ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ وہ اپنے علم کو فروخت نہیں کرتے، جو جہاں بیٹھا ہے بس وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ تو میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اس درسگاہ کے ساتھ تعاون کریں، اس درسگاہ کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ یہاں جو بھی آپ چیز لگائیں گے، جو بھی آپ تعاون کریں گے، دنیا میں اس کا فائدہ ہے، آخرت میں اس کا فائدہ ہے۔ میری دعا ہے کہ قبلہ حافظ صاحب اور دیگر جو معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس ادارے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس درسگاہ کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور حضور ضیاء الامت کے فیض و برکات اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک جو ہے وہ جاری و ساری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا پروردگار عالم، جو بچے تیرے دین کا علم حاصل کر کے آئے ہیں، ان کے علم میں، عمل میں اور برکتیں پیدا فرما۔ ان کے اساتذہ کرام، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ، جو بچے جا رہے ہیں انہیں استقامت عطا فرما۔ یا پروردگار عالم، حضور ضیاء الامت کے فیض و برکات تا قیامت جاری ساری فرما۔ قبلہ صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہیں ایک خوبصورت پودا لگایا، یا رب العالمین ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ فرما۔ اس دارالعلوم کے ساتھ جو تعاون کرنے والے ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، سب کے علم میں، عمل میں، مال میں برکتیں پیدا فرما۔ کہ پروردگار عالم ہم سب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، اتباع عطا فرما۔ آپ کی آل پاک، آپ کے صحابہ کرام سب کی محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین، جن بچوں نے فراغت حاصل کی ہے، سب کو مستقبل میں شاندار کامیابی عطا فرما۔
اپنے دین کا مجاہد بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کے رسول کا پیغام کما حقہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی استحکام عطا فرما، ہمارے وہ علماء جو دن رات دین متین کی خدمت کر رہے ہیں ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر سلامت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا پروردگار عالم ہماری زندگی اسلام پہ خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ ماشاء اللہ۔